مسجد کے بغل میں گھر تھا, بھینس پالتا تھا بیچارہ. تو امام صاحب نے کہا رے بابو تو بھینسے کے چکر میں رہے کہ نمازوں پڑھویں. تو بولا کہ حضرت ہمارا ٹائم چھے تو دیکھے جو ہم کتنا پریشان نہیں. تو حضرت نے کہا کہ سن, یہ بھینس کام نہیں دے تو, یہ بھینس کام نہیں دے تو نماز پڑھ, یہ بھینسیا تمہاری زیادہ دودھ دے گی, نماز پڑھ. بولا کی بولی جو بھینس دودھ دے گی؟ بولا ایک دم دے گی, ابھی 10 کلو دے رہی, نماز پڑھو گی 15 کلو دے گی. بولا ٹھیک ہے, تو پہلے کہنے بتایا ہم صبح فجر ہی سے آ جائیں گے. بولا جو نہا دھو کے رات میں تیار ہوا, فجر کی اذان 5 بجے ہوتی تھی, 4 بجے بھور میں مسجد پہنچ گیا. اذان ہوئی, نماز پڑھا, نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا نا, دیکھا ہے کہ وہ بھینس مر گئی. بولا ہو اللہ, یہ کون کرشمہ بلے ہو. قربان جاؤ, دوڑا دوڑا مسجد گیا, امام صاحب سے بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا امام صاحب ابھی نا فجر پڑھے آپ کے پیچھے. بولا ہاں. بولا کہ حضرت فجر پڑھ کے گھر گئے, یہ ایک بھینس مر گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے, کیا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں نہیں ڈرے نہیں ہیں. تو بولے جو گھر آ گیا. ظہر کی اذان ہوئی تو بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری بھی نہ چلی جائے. نماز ظہر کا پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا, اتفاقاً کہیے دوسری بھینس مر گئی. بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بولا ہم سمجھ گئے نہیں, 5 وقت کی نماز ہے, 5 بھینس ہماری چلی جائے گی. ایک بھینس کا بچہ نہ چلا رہا تھا. بھینس کا بچہ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پرو. ارے بولو نا پرو بولے جائے. تو پرو چلا رہا تھا, نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. تو یہ آدمی بولا کہ زیادہ چلاؤ مت, 2 فرض پڑھے 2 چلی گئی ہے, تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے, 2 نفل پڑھیں گے, تم بھی چلے جاؤ گے. مسلمانوں نماز پڑھو. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے, نماز تو نوازنا چاہتی ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے. شرط ہے کہ تم پہلے نماز پڑھ کر تو دیکھو, شرط ہے کہ تم پہلے اپنی پیشانی کو زمین پر سجا کر دیکھو. اس لیے کسی بنگلہ شاعر نے کہا تھا کہ نماز 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 کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. یہ نماز جو ہے, یہ نماز دیکھیے کتنی حکمت ہے. روزے کا حکم زمین پر آیا, حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے کا حکم لے کر زمین پر آئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. حج کا حکم زمین پر آیا, زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ آیت زمین پر اتری. لیکن جانتے ہو مسلمانوں, میرے بچوں سنو, جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. اچھا یہ عرش ہے کہاں؟ پہلے آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں. 7واں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا. کیا ہے بولو؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے بعد ہے اللہ کا عرش, اور اللہ کا عرش کے بعد ہے لا مکان. کوئی منزل نہیں, لا مکان ہے. قربان جاؤ, اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا, اپنے حبیب کو بلایا. ساری گفتگو ہو گئی, اللہ کے رسول چلنے لگے جب, تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائیے, تحفہ لیتے جائیے. کہا کہ اللہ کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ 50 وقت کی نماز ہے, میرے بندوں کے لیے یہ تحفہ ہے. 50 وقت کی نماز. کتنے وقت کی نماز؟ اچھا یہ ایک بات بتائیے ہم کو, یہ 50 وقت کی نماز اگر رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ واہ, آدمی کھانا کھاتا کہ نماز پڑھتا. لیکن اللہ کی حکمت دیکھو, قربان جاؤ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 50 وقت کی کیا کہ 100 وقت کی بھی نماز اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا. جو پڑھنے والا وہ پڑھ کر دکھا دیتا. سنو, 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی.
تو پوچھے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفے میں ملا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر، فجر اور ارے بولو بھائی فجر اور عصر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ تو 50 وقت ہے، جائیے اللہ سے کم کروائیے۔ تو اللہ کے رسول گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی، کہا کہ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز ختم، جائیے۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ بولو بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5۔ بولا پھر جائیے، پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کر دی، کتنی رہ گئی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 10۔ بولا پھر جائیے، 9 بار گئے، 9 پچے 45 وقت کی نماز ختم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 بار اور جائیے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے ہاں 1 بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی ہے، اور قربان جاؤ۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی۔ تو سنو، اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا قول سچا ہے، میرا محبوب میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز دی، کم کر کے نماز 5 رہ گئی ہے۔ اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ کی جو بھی امت، میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں۔ اے نوجوانوں، میرے بچوں 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے نوجوانوں، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے۔ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। काम छूटता है छोड़ देना, कुर्बान जाओ नौजवानों, काम छूटता है छोड़ देना, बिजनेस में नुकसान हो रहा हो लेने देना, लेकिन सजदा कभी ना छोड़ना, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना। और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच, कई दुकानें हैं, अच्छा बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है। जब अजान की आवाज़ आती है ना, मस्जिद से अजान की जब आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है, ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था, अजान की आवाज़ आई ना वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं, गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं, जब तक अजान खत्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा। और सुनो, जैसे ही अजान खत्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया। भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो। तो सुनो, जैस मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे। ईमान होना चाहिए, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों नमाज पढ़ कर देखो, कसम खुदा की अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों,
اللہ تیری زندگی بدل دے گا، اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا۔ نماز پڑھ کر دیکھو، اللہ تیری گھر کے اندر میں رونق پیدا فرما دے گا۔ نماز پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ اللہ تیرے بچے کی زندگی بدل دے گا۔ نماز پڑھو، کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتا ہے۔ المختصر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے بھائی کل سے؟ بھائی نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ پکا وعدہ کرو، کون کون نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ پکا وعدہ کرنا الحمدللہ، کچا وعدہ نہیں کرنا۔ اے اللہ پھر میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، اے اللہ ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، میرے بچوں کو نمازی بنانا تیرا کام ہے، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنانا تیرا کام ہے، اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تو کچھ نمازی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے، حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تو ایک نمازی آدمی جو ہے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ تو حاجی صاحب بولے کہ میرا نام ہے حاجی عبدالغفور۔ اب حاجی صاحب بولے کہ تور نام کی جون، تور نام؟ تو نمازی آدمی وہ بولا کہ میرا نام ہے نمازی عبدالشکور۔ بولا کہ بھائی یہ بتاؤ، نماز آدمی پڑھتا تو نمازی تھوڑے لکھواتا ہے۔ یہ نمازی بولا کہ آپ ایک مرتبہ حاجی حج کر لیے تو اپنے نام کے آگے حاجی، نام کے پیچھے حاجی۔ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے نام کے آگے نمازی لگا دیے تو کون سو Ya